إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر دیا صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ تو اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل پہ نہیں بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ یہ بات لکھ دی گئی ہے۔ کیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے بغیر کسی نفس کے قتل کرنے پر، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اور حکومت وقت اس کی ذمہ داری لگاتی ہے تو وہ اسے قتل کر سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، او فساد فی الارض، یا زمین پر فساد پھیلانے کے لیے دوسرے کو قتل کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جمیعا، اس نے ایک بندے کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو شخص کسی کی حفاظت کرتا ہے، کسی کی زندگی بچاتا ہے، گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ یہ قاعدہ قانون ہے قیامت تک کے لیے کہ اگر کوئی شخص بغیر سبب کے اپنے مفاد کے لیے، حسد کے لیے، اپنی دشمنی کے لیے، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کسی کو قتل کرتا ہے، وہ صرف ایک بندے کو قتل نہیں کر رہا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی خیر خواہی کرتے ہوئے کسی مرنے والے کی جان کو بچاتا ہے کسی بھی طریقے سے، اسے خون دیتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا ہے، دوسرے کے ہاتھ سے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے صرف ایک بندے کی جان نہیں بچائی بلکہ پوری انسانیت کی زندگی کا سبب بنا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول واضح دلائل کے ساتھ، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بہت سے تم میں سے ایسے ہیں جو زمین پر حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ، بے شک بدلہ اس شخص کا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یا زمین میں کسی بھی طریقے سے فساد پھیلاتا ہے۔ یہ فساد کس طرح؟ کوئی انسان ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لڑائی مار کٹائی کرتا ہے، یا جس طرح آج کل دہشت گردی، لوگوں کو ناجائز جاتے آتے قتل کر دیا جاتا ہے صرف مسلک کی مخالفت کی بنیاد پہ۔
تو جو شخص ایسا کرے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یقتلوا، اسے پکڑ کے برے طریقے سے قتل کرو. اور یہ ہر بندہ قتل نہیں کر سکتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر بندہ جو ہے ہاتھ میں بندوق اٹھا لے اور دوسرے کو مارنا شروع کر دے، ایسا نہیں کر سکتا. اسے حکومت، اسلامی حکومت جو ہے پکڑ کے قتل کرے گی. او یصلبوا، یا بدترین طریقے سے اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا اس کے ہاتھ پاؤں الٹے طرف سے کاٹ دیے جائیں. یعنی ایک ہاتھ، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے تاکہ یہ اپاہج بن کے زندگی گزارے جس نے زمین کے اندر فساد پھیلایا ہے. او ينفوا من الارض، یا اپنی زمین سے اسے بے دخل کر دو، یعنی اسے جلا وطن کر دو. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ دنیا کے اندر ایسے شخص کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ بات ہر انسان کو سمجھ لینی چاہیے جو اس رستے پہ چل پڑے ہیں کہ اگر ڈکیتی کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے مال نہیں ملتا تو یہ اس کو ناجائز بندے کو قتل کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ان کی سزا یہ ہے، اگر وہ ان سزاؤں سے بچ جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن ان سزاؤں سے نہیں بچ سکیں گے. اور جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے سزا سے بچ جاتا ہے نا اپنی چلاکی اور مکاری سے، آخرت میں اللہ اسے ایسا عذاب کریں گے جیسا کبھی کسی کو نہیں کیا ہوگا. ہاں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں، اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے، وہ قابو میں آ جائیں، حکومت وقت کے یا کسی فورسز کے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے پہلے اگر توبہ کریں تو فبہا، اگر ہاتھ میں آنے کے بعد انہیں سزا دینی لازمی ہے، پھر انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الذین تابوا، اگر توبہ کر لیں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم، کہ ان پہ قدرت حاصل کر لی جائے، تو فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آج اس بات کو فخر سمجھ لیا گیا، جس طرح جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ کسی کو قتل کرنا، اور یہ جو کرمنل زندگی ہے، لوگ جیل میں جاتے ہیں نا، ہر بندہ فخر سے اپنا جرم وہاں بیان کرتا ہے. میں اننے بندے مار کے آیا، میں انیاں ڈکیتیاں کی تھیں. شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ کیا یہ زندگی ہمیشہ ہے؟ کیا ایک دن اللہ کی عدالت نہیں لگنی جس میں ہم نے اپنی زندگی کے سارے معاملات کا جواب دینا ہے؟ وہ جس کو لوٹ لیا، جس کو قتل کر دیا، جس کا مال چھین لیا، جس کی سواری چھین لی، وہ تو شاید چند دن تڑپنے کے بعد جو ہے اسے سکون آ جائے، لیکن یہ اس کو جب اللہ تڑپائے گا، اس کی تڑپنا کبھی ختم نہیں ہوگا. جب اللہ اسے قتل کرے گا، جب اللہ اس کو اسی طرح اذیتیں اور آگ میں جلائے گا، پھر اسے احساس ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی. اور اس کے وہ تو بیچارہ چند لمحے تڑپا، مر گیا، اس کے گھر والے رو پیٹ کے خاموش ہو گئے، لیکن تجھے رونے پیٹنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور تیری اذیتوں پہ تجھے تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھ لو. تو اللہ رب العزت ایسی خباثتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. ایک دوسرے کا احترام، انسانیت کی بقا، اسے بچانے کے لیے اگر کوشش کر سکتے ہیں تو کرو. انسانیت کی بربادی کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا. تو اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.